اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے سامنے یہ ہے کتاب ایضاح المسائل بمطابق فتاوی آیت اللہ العظمی السید علی حسینی السیستانی دامہ ظلہ الوارث، امام باقر فاؤنڈیشن بکھر پاکستان۔ یہ جو کتاب ہے، ایک کتاب توضیح المسائل کے نام سے ہے ہمارے پاس، اور یہ کتاب کیا ہے، ایضاح المسائل کے نام سے ہے۔ ایضاح اور توضیح کا معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مطلب وہی ہے کہ مسائل کی کیا ہے، وضاحت دینا۔ ایضاح المسائل یعنی مسائل کی وضاحت دینا یا مسائل کی وضاحت کرنا۔ یہ کتاب توضیح المسائل کی نسبت سے مختصر ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ جو مبتلا بے احکام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہیں اس میں کور ہوں۔ اس کی فہرست آپ شروع میں کیا دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تقلید سے احکام کیا شروع ہوتے ہیں، احکام طہارت، اور تقریباً جو ہے وہ تمام ابواب کیا اس میں کور کیے گئے ہیں، اور حج کے بھی اس کے اندر احکام ہیں مختصر۔ حج کے علاوہ اس کے اندر میراث کے بھی آخر پہ کیا ہیں احکام دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکشن میں اور اپنے مباحثے میں ہم جاری کریں گے، اور جو سوال وغیرہ ہوں گے اضافی اس کو بھی دیکھیں گے، اور سب چیزوں کو کور کر کے اور اسے آسان فہم طریقے سے کیا لے کر آئیں گے، تاکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہ کہو بحث سے استفادہ ہو۔ سب سے پہلے جو آج کی گفتگو ہوگی وہ تعارف کی حد تک ہوگی، کہ جس میں سب سے پہلے ہم فقہ کا جو ہے وہ شرعی جو مسائل ہیں، مسائل سیکھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کیا روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، ہم کیا اس کو دیکھیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ الکافی میں چلے جائیں، اور الکافی کی جو ہے وہ جلد اول میں آپ کتاب فضل العلم میں چلے جائیں، تو وہاں پہ باب فرض العلم کو کیا کھول لیں آپ، تو وہاں پہ آپ کو واضح روایات مل جائیں گی کہ جس کے اندر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کو کیا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے سامنے اس وقت کتاب فضل العلم کی جو تیسری روایت ہے، ہم کیا اس سے پڑھتے ہیں کہ یہ روایت یونس بن عبد الرحمن سے ہے، کہ اس نے اپنے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے کہ سئل ابو الحسن، کہ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حل یسع الناس ترک المسألۃ اما یحتاجون الیہ، کہ لوگوں کو جس مسئلہ کی ضرورت ہو، یعنی جس مسئلے کی ضرورت ہو، کیا وہ انہیں سہولت دے دی گئی ہے کہ وہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں، رہنے دیں۔ مثلا ہمیں مسئلے تو بہت سارے پیش آتے ہیں، نماز پڑھنے کا مسئلہ، وضو کا مسئلہ، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، کوئی ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ اس کے اندر مسائل ہیں، قرض کسی سے لے رہے ہیں، بینک میں پیسے رکھ رہے ہیں، بہت سارے کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ انسان کا جو سونا جاگنا ہے، چلنا پھرنا ہے، یہ تمام مسائل سے کیا گھرا ہوا ہے۔ تو وہ سوال کر رہا ہے کہ لوگوں کو مسائل تو پیش آتے ہیں، تو کیا لوگوں کو یہ سہولت ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے جس کی انہیں ضرورت ہو تو وہ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہ دیں؟ فقال اللہ، تو امام علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی۔ یعنی اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کے مطابق جو مسئلہ بھی انسان کو پیش آتا ہے اس میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرے، اور اس مسئلے کے جو حکم ہے وہ کیا تلاش کرے۔ اسی مسئلہ کی جو جمع آتی ہے عربی زبان میں مسائل آتی ہے، تو اسی وجہ سے کتاب کا نام کیا ہے، ایضاح المسائل رکھا گیا، یا توضیح المسائل کیا رکھا گیا، یعنی وہ مسائل کے جو انسان کو پیش آتے ہیں انہی کے بارے میں کیا ڈسکشن کی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ تمام انسانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کو کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، تو وہ فقیہ کوشش کرتا ہے کہ تقریباً جو تمام مسائل ہیں وہ کیا اس کے اندر رکھے جائیں۔ اسی طرح آپ اس کے اندر چلے جائیں تو بہت زیادہ کیا ہیں آپ کو روایات ملیں گی۔ مثال کے طور پہ 6 نمبر ہم روایت اس کے اندر پڑھتے ہیں کہ علی بن حمزہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنا کہ امام فرما رہے تھے کہ تفقہوا فی الدین، کہ دین میں تفقہ حاصل کرو، یعنی دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی، کہ جو تم میں سے دین کو نہیں سمجھتا وہ ہماری نگاہ میں اعرابی ہے۔ اعرابی کا جو ترجمہ بنتا ہے کہ جسے ہم بدو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس۔ انسان اگر کسی چیز کو نہیں جانتا تو اسے کیا کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں۔ جیسے ہم ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا ٹیکنالوجی سے جاہل ہیں۔ ہم سائنس کی بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے، اس سے ہم جاہل ہیں۔ پاکستان میں ابھی
سیاسی سسٹم کیا چل رہا ہے اور کون سی پارٹیاں دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کے مطالبات کیا، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم جاہل ہیں۔ تو انسان بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوتا ہے، تو انسان کا جو جاہل ہونا ہے یہ عیب نہیں ہوتا، جہالت سے بڑھ کے جو اس کا بدو پن ہے نا، جو اس کی جو ہے وہ ثقافت اور اس کی تہذیب کو بتاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ جو تم میں سے دین میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اسے دین کا علم نہیں ہے، دین سے جاہل ہے، بلکہ وہ امام کی نگاہ میں وہ کیا بدو ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی مہذب انسان نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو بندے دنیاوی علوم میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں اور بڑا اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑے جو ہے وہ سویلائزڈ پرسن ہے اور بڑے مہذب اور تہذیب والے لوگ ہیں۔ اگر ان کو دین کا کچھ نہیں پتہ، دین کے مسائل نہیں پتہ، تو کیا وہ امام کی نگاہ میں سویلائزڈ کہلائیں گے، یعنی با تہذیب لوگ کہلائیں گے؟ نہیں، امام کہتے ہیں یہ لوگ مہذب نہیں ہیں۔ فہو عرابی، ایسے بندے کیا ہیں؟ عرابی اور بدو ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ لیتفقہوا فی الدین، قرآن میں خود واجب قرار دیا گیا کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کے بارے میں کیا کریں؟ سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور لوگوں کو کیا ہے اپنی قوم کو ڈرائیں کہ جب وہ ان کی طرف پلٹیں۔ اور یہ در حقیقت جو ہے وہ جو اشارہ ہے قرآن مجید میں آیت نفر کی طرح ہے، کہ جس میں قرآن مجید نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک یہ آیت تھی، اور اسی آیت میں آیت نفر ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگوں کو کیا نکلنا چاہیے۔ قرآن نے کیا ہے اس کو واجب قرار دیا کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی قوم کو وہ دین کے احکام پہنچائیں۔ تو یعنی قرآن اس چیز کو یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یعنی اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نہیں نکل سکتا کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ سب لوگ اگر نکل آئیں تو پھر بہت سارے لوگوں کی زندگی کا نظام نہیں چلے گا، لہٰذا کچھ لوگ اس کے ماہر بنیں گے، کچھ لوگ نکلیں گے اور وہ کیا دین میں مہارت پیدا کر رہیں گے اور وہ اپنی قوم کو کیا ڈرائیں گے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ اسپیشلائزیشن اسلام کیا چاہتا ہے کہ ایک امت بننی چاہیے کہ جس کا کام ہی کیا ہو دین کے اوپر تخصص کرنا، دین کے اندر کیا ماہر بننا، جس طرح کے ماہر قانون ہوتے ہیں ہر ملک میں کیا ہوتا ہے ایک ماہر قانون ہوتا ہے، تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے اس کے بھی کیا کچھ لوگ ماہر بنیں، ماہر بننے کے بعد سب لوگوں کو کیا اس کے بارے میں آگاہ کریں اور لوگ کیا سیکھیں۔ تو اگر اس طریقے سے نظام نہیں چلتا، سسٹم نہیں چلتا، تو آپ لوگ جو ہے وہ امام کی نگاہ میں تہذیب والے لوگ نہیں ہیں، امام کی نگاہ میں جاہل بھی نہیں ہیں، امام کی نگاہ میں کیا ہیں؟ بدو ہیں۔ بدو یعنی بد تہذیب لوگ ہیں کہ جن کے پاس کسی قسم کی کوئی تہذیب نام کی چیز نہیں ہوتی، کہ وہ دنیا کی ہر فیلڈ میں کیا ہے اپنے بندے بھیج رہے ہیں اور اس کے اندر وہ متخصص پیدا کر رہے ہیں، ماہر لوگ پیدا کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے جو قانون کی بات ہے اس میں وہ لوگ نہ ماہر پیدا کر رہے ہیں، نہ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، نہ خود آگاہ ہو رہے ہیں، تو یہ کس کام کی تہذیب؟ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ بدو ہیں۔ یہ دو روایتیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور روایت، اس سے جو اگلی روایت ہے 8 نمبر روایت ہے، فضل بن شاذان سے کہہ رہی یہ روایت ہے، اور یہ ابان بن تغلب کی کیا روایت ہے۔ ابان بن تغلب بہت بڑے مفتی تھے جن کو امام علیہ السلام نے حکم دیا ہوا تھا کہ تم لوگوں کو فتویٰ دیا کرو۔ ابان بن تغلب امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ لوددت ان صحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط، کہ امام فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں کے اوپر سیاط یعنی کوڑے سے مارا جائے، ٹھیک ہے، جمع سیاط صوت کی جمع ہے، یعنی وہ جو کوڑا ہوتا ہے چابک، وہ میرے اصحاب کے سروں پہ ماری جائے، یہاں تک کہ وہ کیا ہے دین میں تفقہ حاصل کریں، دین علم دین کیا حاصل کریں، فقہ کے احکام حاصل کریں۔ تو فقہ سیکھنا، اپنے مسائل سیکھنا یہ اتنے اہم ہے کہ امام جو ہے وہ کوڑے برسانے کے لیے کیا تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر میرے اصحاب جو ہیں وہ کوڑے نہیں سیکھتے تو میری یہ خواہش ہے کہ انہیں مارا جائے اس کام کے لیے، یعنی اتنی زیادہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اس باب میں کیا ہے بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے، آگے روایات ہیں علماء کے فضائل یہ سارے، تو یہ چیز کیا واضح ہے کہ قانون کو حاصل کرنا اور اس کے بارے میں سیکھنا یہ بہت کیا اہم چیز ہے۔ پھر اس کے سیکھنے کے جو طریقے ہیں، دیکھیں دو طرح کے طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم روایات پڑھیں جس کے اندر فقہی احکام بیان ہیں، تو چونکہ وہ روایات بہت زیادہ ہیں، ان کے اندر اختلاف بھی ہے اور ان کے ترجمہ میں بھی اختلاف ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، تو وہ پورا کیا بن جاتا ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں درس خارج کہتے ہیں، وہ درس خارج بن جاتا ہے اور وہ کچھ لوگ جو ماہر ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ دوسرا جو سیٹ اپ ہے جو ہماری زندگی میں اہم ہے کہ ہم ان روایات کا جو خلاصہ ہے جو لکھا گیا ہے، جو فقیر نے کیا ہے توضیح المسائل کی شکل میں لکھا ہے ہمیں دیا ہے، تو ہم وہ خلاصہ پڑھ لیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ محمد وال محمد کے ہاں جو ہے وہ کیا قانون ہے اور کیا کیا ہیں احکام ہیں۔ تو ان خلاصے کے لیے ہم جو ہے وہ کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں جس میں ایضاح المسائل ہے، توضیح المسائل ہے، یہ ایک بات۔
یہ کیا ہے پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں مسائل کی، یہ اصل میں جو ہوتی ہے جو فقیہ جو کتاب لکھتا ہے یہاں پہ، وہ کتاب کیا ہوتی ہے، یا العروۃ الوثقیٰ کتاب ہے، یا جو مسائل کی کتاب ہے منہاج الصالحین ہے، وہ خود کیا لکھتا ہے، فقیہ لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں نکلتی ہیں چاہے عربی میں کیوں نہ ہو، عربی میں مثلا فقہ المغتربین کتاب ہے، یا فرض کریں خلاصۃ الاحکام ہے، یا مسائل منتخب ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ ان فقہا کے جو شاگرد ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی بنیادی طور پہ جو فقیہ جو کتاب لکھتا ہے وہ منہاج الصالحین اور العروۃ الوثقیٰ ہے، یا مسائل منتخبہ زیادہ سے زیادہ۔ باقی جو کتابیں اس سے نکالی جاتی ہیں، فارسی میں ہوں، اردو میں ہوں، انگلش میں ہوں، یا حتیٰ عربی میں بھی کیوں نہ ہوں، جو آسان فہم بنانے کے لیے، وہ کیا ہے، علماء اس کو خود بناتے ہیں، خود کیا لکھتے ہیں آسان زبان میں سمجھانے کی خاطر، تاکہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے۔ اس میں سے سب سے پہلے کیا ہے، توضیح المسائل ہے، جو تفصیل سے لکھی گئی ہے۔ توضیح المسائل جو خود سید سیستانی نے اپنے قلم سے نہیں لکھی، بلکہ وہ بھی کیا ہے ایک علماء کی جماعت ہے، وہ اصل میں فارسی میں لکھی گئی تھی، پھر وہاں سے کیا لی گئی۔ اصل پیچھے کیا ہے، منہاج الصالحین ہے، اور کیا ہے، العروۃ الوثقیٰ کے اوپر کیا ہے، حاشیہ جو لگا ہوا ہے وہ ہے کتاب۔ تو یعنی یہ جو کتاب ابھی ایضاح المسائل ہے، یہ کس نے لکھی ہے، یہاں پہ نجف اشرف میں بہت سارے علماء کرام ہیں، انہوں نے کیا اس کو مرتب کی ہے، اور اس کی جو کتاب و طہارت ہے تقریباً وہ میرے حصے میں آئی ہے، میں نے اسے کیا کیا ہے، مرتب کی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی کیا ہمارے جتنے دوست ہیں وہ اس میں کیا شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا اس کو جامع اور معنی بنانے کی کیا کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ بھی آپ لوگوں کی برکت سے جب مباحثہ ہوگا تو اس میں دیکھیں گے کہ کہیں پر اگر کوئی مشکلات ہیں یا مسئلہ واضح نہیں ہے، یا الفاظ جو ہیں وہ مشکل استعمال کیے ہیں کہ جو عوام کے لیے جو ہے وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ان کے اوپر ہم نشان وغیرہ لگائیں گے، تاکہ اس کا جو اگلا ایڈیشن چھپے تو اس میں کیا ہے اس کو آسان فہم بنایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب سے پہلے جو احکام اس میں ذکر ہوں گے وہ تقلید کے ہوں گے، تقلید۔ تو اس ساری کتاب کو سوال اور کیا جواب کی صورت میں کیا ڈالا گیا ہے، تو انشاءاللہ جو باقاعدہ جو درس کا آغاز ہم آگے کریں گے تو وہاں سے ہم کیا تقلید سے کیا سارے احکام کیا کریں گے، شروع کریں گے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم مولا امیر المومنین علیہ السلام کی برکت سے ان کے جوار میں ہمیں جو ہے وہ تفقہ فی دین کی خصوصیت عطا فرمائے، تاکہ ہم امام کی نگاہ میں بدو نہ کہلائیں بلکہ تہذیب والے لوگ کہلائیں، کہ جنہیں اسلام کے قانون کا کیا مکمل طور پہ علم ہو۔ اور پھر دعا ہے کہ خدا میری توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ ہم جس جوش اور جذبے سے شروع کر رہے ہیں اس کو ہم جاری بھی رکھ سکیں، اور اس میں کیا ہے چھٹیاں بھی نہ ہوں، اور ہمارے لیے کیا ہے رکاوٹیں جو آتی ہیں دین میں، رکاوٹیں ظاہری بات ہے، رکاوٹیں جو ہے وہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی کیا ہے اللہ توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ